आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। तेलंगाना असेंबली और कौंसिल के मानसून सेशन का कल से आगाज। स्पीकर असेंबली और सदरनशीन कौंसिल ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी में तफसीलात फराहम करने ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल का मानसून सेशन 3 अगस्त यानी कल से शुरू हो रहा है। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और सदरनशीन कानून साज कौंसिल के सिकंदर रेड्डी ने आज आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मानसून सेशन की तैयारियों का जायजा लिया। स्पीकर असेंबली और सदरनशीन कौंसिल ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि असेंबली और कौंसिल में हर मसले पर सैर हासिल मुबाहिस में ताउन करे। स्पीकर और सदरनशीन ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ सेशन के इंतजामात पर तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जितना जल्द मुमकिन हो सके जवाब दिया जाए। उन्होंने गुज़िश्ता सेशन के ज़ेर तवा सवालात के जवाबात फौरी रवाना करने ओहदेदारों को हिदायत दी। आइंदा 2 हफ्तों तक रियासत में मौसम मामूल के मुताबिक रहेगा। तेलंगाना में जारिया माह के वसत तक मौसम मामूल के मुताबिक रहेगा और बारिश में कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि बाज़ अजला में आइंदा दिनों दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेश क़ियासी में कहा गया है कि तेलंगाना में मौसलाधार बारिशों का सिलसिला अब खत्म हो चुका है और मानसून में मामूल के मुताबिक बारिश होगी, जो कि मुतअद्दिल होगी। लेकिन कई अजला में दर्जे हरारत आइंदा 2 हफ्तों में 35 से 37 डिग्री तक भी पहुंचने का खदशा है, जबकि शहर में दर्जे हरारत 32 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। वबाई अमराज और आशूबे चश्म से अवाम परेशान ना हो, हरीश राव ने दिया बयान। वजीर सेहत हरीश राव ने अवाम को मशवरा दिया कि वो आँखों के इन्फेक्शन और आशूबे चश्म से मुतासिर होने पर परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि माहिरीन के मुताबिक बारिश के मौसम में वायरल फीवर के साथ साथ आँखों के इन्फेक्शन के मामलात मंजर आम पर आते हैं और ये तखसानदा नहीं है। हरीश राव ने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए वबाई अमराज और आशूबे चश्म के वाक़यात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आँखों का सुर्ख होना और आँखों से पानी का बहना इस इन्फेक्शन की अलामात है। अवाम एहतियाती तदाबीर के जरिए इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हरीश राव के मुताबिक हैदराबाद और बाज़ अजला में वबाई अमराज और आशूबे चश्म के मामलात मंजर आम पर आए हैं। हरीश राव ने अजला के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने सरकारी दवाखानों में इलाज की बेहतर सहूलतों और अवाम में शऊर बेदारी मुहिम की हिदायत दी। सरकारी बिल्स की वापसी मेरा मकसद नहीं, गवर्नर सौंदरा राजन ने की वजाहत। गवर्नर तेलंगाना टी सौंदरा राजन ने हुकूमत को वापस करदा सरकारी बिल्स की असेंबली में दोबारा मंजूरी से मुतालिक हुकूमत के फैसले पर रद्द अमल जाहिर किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए गवर्नर ने कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। सरकारी बिल्स वापस करते हुए मैंने वजूहात भी बयान किए थे। सिर्फ बिल्स को वापस करना मेरा मकसद नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जानबूझकर मुझे बदनाम कर रही है और मुझे जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। मैं कोई सियासी अदाकारी नहीं कर रही हूँ। बिल्स की वापसी के लिए मैंने जो वजूहात बयान की थी उस पर हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा देखा जाएगा। वाज़ेह है कि सरकारी बिल्स की अदम मंजूरी के मसले पर राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान गुज़िश्ता 1.5 बरस से सूरत हाल कशीदा थी। बिल्स की मंजूरी के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। टेट इम्तिहान के इनाकात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। हुकूमत ने टेट का आलामिया जारी कर दिया है। 15 सितंबर को टेट पेपर 1 और पेपर 2 इम्तिहानात का इनाकाद होगा। 2 अगस्त यानी आज से 16 अगस्त तक ऑनलाइन दरखास्त कबूल की जाएगी। पेपर 1 इम्तिहान तहरीर करने की DED और BED उम्मीदवारों को मौका दिया जा रहा है। BED अहल उम्मीदवार पेपर 2 के साथ पेपर 1 इम्तिहान में भी शिरकत कर सकते हैं। हाल में वजारती सब कमेटी ने टेट इम्तिहान के इनाकाद की मंजूरी दी थी, जिसके पेश नजर SCERT ओहदेदारों ने टेट के इनाकाद के लिए तजावीज तैयार करके सेक्रेटरी तालीम वकाती कोरोना के हवाले किया था, जबकि महकमे तालीम ने मुताल्लिका तजावीज को मंजूरी दी है। हुक्काम ने टेट के इनाकाद के लिए तैयारी के बाद आलामिया जारी किया है। वाज़ेह है कि टेट इम्तिहान में शिरकत के लिए 2 से 16 अगस्त दरखास्त कबूल की जाएगी। दरख्वास्त फीस 400 रुपए रहेगी और इन ऑनलाइन वेबसाइट tstet.cgg.gov.in पर दरख्वास्त कबूल की जाएगी।
کابینہ کے فیصلوں کو عوام تک پہنچانے KTR کی پارٹی قائدین کو ہدایت۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ و ریاستی وزیر IT منسٹر KTR نے آج پارٹی کے قائدین سے ٹیلی کانفرنس کا اہتمام کرتے ہوئے کابینہ اجلاس کے تاریخی فیصلوں کو عوام تک پہنچانے کا مشورہ دیا۔ آج صبح KTR BRS کے ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، پارٹی کے جنرل سیکرٹریز، اضلاع BRS کے صدور کو ہدایت دی کہ وہ عوام کے درمیان پہنچے اور کابینہ کی تاریخی فیصلوں سے انہیں واقف کرائے۔ ملک کی تاریخ میں کسی بھی حکومت نے وہ فیصلے نہیں کیے جو وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR نے کیے ہیں۔ KTR نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حال ہی میں 21,000 VRA کو سرکاری ملازمین کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ تازہ ترین فیصلے میں RTC کو حکومت میں ضم کرتے ہوئے 43,000 ملازمین کو سرکاری ملازمین قرار دیا ہے۔ عادل آباد میں اقلیتی طبقے کے نوجوانوں کے لیے سول سروس کی مفت کوچنگ، آن لائن درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ میں توسیع۔ ضلع اقلیتی بہبود آفیسر عادل آباد محترمہ G کرشنا وینی کی اطلاع کے بموجب اقلیتی طبقہ کے طلبہ و طالبات، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ، جین اور پارسی جرنل و پروفیشنل ڈگری امیدواروں کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی اسٹڈیز سرکل کے زیر اہتمام یونین پبلک سروس کمیشن کے CSAT 2024 کے لیے طلبہ کو مفت کوچنگ فراہم کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ امیدوار 13 اگست 2023 تک اپنی درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ درخواستیں آن لائن طرز پر ویب سائٹ www.tmreis.telangana.gov.in پر داخل کرنی ہوگی۔ ڈائریکٹر مائنورٹی اسٹڈی سرکل B شفیع اللہ کی جانب سے جاری کردہ رہنمایانہ خطوط کے بموجب ایسے تمام اقلیتی امیدوار جو پہلی مرتبہ مائنورٹی اسٹڈی سرکل کوچنگ میں شرکت کے خواہش مند ہیں، انہیں اسکریننگ ٹیسٹ میں حصہ لینا ہوگا اور میرٹ کی بنیاد پر داخلہ دیا جائے گا۔ امیدواروں کے والدین اور سرپرستوں کی سالانہ آمدنی 2 لاکھ سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ اسکریننگ ٹیسٹ کا 28 اگست کو صبح 10 تا 12 بجے دن تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول چندا میں انعقاد عمل میں آئے گا۔ چندریان 3 زمین سے چاند کی مدار کی طرف روانہ۔ 5 اگست کا دن ہندوستان کے لیے ہے اہم۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ISRO نے منگل کو چندریان 3 خلائی جہاز کو زمین کی مدار سے کامیابی کے ساتھ ہٹا دیا اور اسے چاند کی مدار کی طرف بھیج دیا۔ ISRO نے بیان میں کہا کہ چندریان 3 نے زمین کی مدار کا چکر مکمل کر لیا ہے اور اب یہ چاند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 5 اگست کا دن اہم ہوگا۔ ISRO نے کہا کہ ISTRAC ٹریکنگ اور کمانڈ نیٹ ورک نے کامیابی کے ساتھ پیرنگی فائرنگ کی، جس کے بعد خلائی جہاز نے چاند کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اگلا مرحلہ چاند ہے۔ 5 اگست 2023 کو چندریان 3 خلائی جہاز چاند کے مدار میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد 16 اگست تک خلائی جہاز چاند کے مدار کے گرد چکر لگائے گا۔ لینڈر 17 اگست کو چاند کی سطح سے 100 کلومیٹر اوپر پروپلشن ماڈیول سے الگ ہو جائے گا۔ چندریان 3 23 اگست کو شام 5:47 پر چاند کی سطح پر اترنا شروع ہو جائے گا۔ 9 تشدد واقعہ، ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی، 116 افراد ہوئے گرفتار۔ چیف منسٹر ہریانہ منوہر لال کھٹر نے کہا کہ 9 میں تشدد کی وجہ سے 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اس سلسلے میں 116 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مرنے والوں میں 2 ہوم گارڈ اور 4 عام شہری شامل ہے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ ہریانہ پولیس کی 30 کمپنیاں اور مرکزی نیم فوجی دستوں کی 20 کمپنیاں تعینات کی گئی ہے۔ ان میں سے 14 کمپنیاں 9 میں تعینات کی گئی ہے جہاں کوئی نیا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے عوام سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ ریاست کے وزیر داخلہ انل وج نے میڈیا کو بتایا کہ حالات خوابوں میں ہیں۔ اسی دوران سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ہریانہ کے ضلع نوح میں اور اس کے آس پاس کے اضلاع میں صورتحال اب پرامن ہے۔ جے پور ایکسپریس شوٹنگ پر اویسی کا ٹویٹ ہندوستان میں روک دیا گیا۔ نہ صرف حیدرآباد رکن پارلیمنٹ کا اس واقعے پر ٹویٹ روک دیا گیا بلکہ صحافی رانا ایوب کا بھی فائرنگ پر ٹویٹ کو روک دیا گیا ہے۔ حیدرآباد AIMIM صدر اور حیدرآباد رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ حکومت ہند کی درخواست پر پلیٹ فارم ایکس یعنی ٹویٹر نے جے پور ایکسپریس میں پیش آئے ایک دہشت گرد حملے سے متعلق ان کے ٹویٹ کو روک دیا ہے اور اس اقدام کی انہوں نے مذمت بھی کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا
کیا کہ میرا جے پور ایکسپریس دہشت گرد حملے پر ٹویٹ کو حکومت ہند کی درخواست پر روک دیا گیا ہے۔ اس سے کیا قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ کیا ایک دہشت گرد حملے کو دہشت گرد حملہ کہنا جرم ہے؟ کاش مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کو روکنے میں اتنی ہی فعال ہوتی۔ منی پور میں امن و امان تباہ، سپریم کورٹ نے ڈی جی پی کو کیا طلب۔ تشدد زدہ منی پور پر منگل کے روز بھی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے منی پور تشدد کے آزادانہ جانچ کا حکم دینے کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے منگل کو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ریاست میں مئی کے شروع سے لے کر جولائی کے آخر تک ریاست میں امن و امان اور آئینی مشینری مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے منی پور کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس یعنی ڈی جی پی کو 7 اگست کو عدالت میں حاضر ہونے کی ہدایت دی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس جے پی پاڈی والا اور منوج مشرا کی بینچ نے متعلقہ فریقوں کی دلیلیں سننے کے بعد اس طرح کے کئی سخت مشاہدات کیے۔ قبل از تفتیشی عمل کی غیر جانبداری پر زور دیتے ہوئے بینچ نے ریاست کے پولیس ڈائریکٹر جنرل کو پیر کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے طلب کیا تاکہ ریاست میں تشدد کے واقعات کی تفصیلات ذاتی طور پر پیش کی جا سکے۔ غسل کعبہ کی رسم ادا، نائب گورنر مکہ اور سرکردہ شخصیات نے کی شرکت۔ حسب روایت مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی تقریب کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ چہارشنبے کو خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے ڈپٹی گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ بدر بن سلطان بن عبدالعزیز نے غسل کعبہ کی تقریب میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آب زمزم اور خاص عرق گلاب سے دھونے کے بعد عود اور دیگر خوشبوؤں سے معطر کیا گیا۔ اس موقع پر حرمین شریفین انتظامی امور کے حکام سمیت ائمہ کرام اور غیر ملکی سفراء کرام نے بھی شرکت کی۔ یہ تھی دن بھر کی خاص خبریں۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔